السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس لاہور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے اور آپ کا نیا کورس جو ہے اس میں آپ انتہائی اہتمام سے پڑھ رہے ہوں گے. اور آئیے آج کے دوسرے سبق کی طرف. میں نے آپ کو پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا کہ ہم دوسرا سبق التدریب الثالث یعنی تیسری مشق سے شروع کریں گے. جو الدرس الاول کے تحت انہوں نے مشقیں لے کر آئے ہیں وہ ہم تیسری مشق سے آج انشاءاللہ تعالی ابتدا کرتے ہیں. کوشش کریں کہ اس کورس کو انتہائی اہتمام سے پڑھتے چلے جائیں. انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا رہے گا. آئیے التدریب الثالث کی طرف. التدریب الثالث میں یہ پچھلے سبق میں نے اس لیے نہیں پڑھائی تھی کیونکہ اس میں آپ سے وہ کچھ چیزیں پوچھنے والا ہے. التدریب الثالث میں کہتے ہیں اکمل کا مطلب پورا کریں. حسب الصورہ سامنے تصویر کو دیکھ کر آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. کتاب تو سامنے پڑھی ہوئی ہے اور کتاب کے ساتھ آگے تصویر میں دیکھیں کیا پڑھا ہوا ہے. اگر آپ نے پچھلا سبق یاد کیا ہے وہ چند الفاظ مفردات ہیں تو آپ بولیں گے تو بولیے کہ کیا ہے کتاب و قلم. کتاب و قلم کیونکہ پین ہے قلم ہے جو اس کو قلم کہتے ہیں. اس کے بعد اگلی عبارت ہے مسطرۃ و. اب آپ نے آگے بتانا ہے کہ یہ کاپی پڑی ہوئی ہے, کاپی کو عربی میں کیا کہتے ہیں, تو یہ ساتھ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. اب وہ تین چیزیں لے کر آ گئے. تین چیزیں, سب سے پہلے مکتب ٹیبل پڑا ہوا ہے اور اس کے آگے ایک استاد صاحب کھڑے ہوئے ہیں, انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں, اور آگے وائٹ بورڈ ہے تو آپ کہیں گے مکتب و مدرس و سبورت. مدرس و سبورت. میں رکتا اس لیے ہوں تاکہ آپ نے اگر سبق یاد کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ مکمل کرنے میں آسانی ہو سکے. تو یہ مشق نمبر 3 میں وہ اس طرح کی چیزیں پوچھ رہا ہے آپ سے. اب پھر آگے 2 تصویریں لے کر آئے ہیں. سبورتن وہ تو پڑا ہوا ہے اور آگے کیا ہے, آگے وہ کرسی ہے یا صوفہ ہے جسے عربی زبان میں مقعد کہتے ہیں جو آپ سبق. اس کتاب کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ سے وہ چیزیں پوچھے گا جو اس نے پیچھے سبق میں ذکر کر دی. مشق میں باہر سے چیزیں نہیں لے کر آتا, وہیں سے چیزیں لے کر آتا ہے اور ایک بنیاد سے اٹھا کر بندے کو ایک اچھی عربی تک لے کر چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہے التدریب الرابع. اس کے بعد آگے ہے التدریب الرابع. تدریب الرابع میں انتہائی اہم بات اور ایک زبردست چیز کو وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ جو اگر اس کتاب کو آپ انتہائی اہتمام سے کر سکتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا آسان ہو جائے گا. اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس میں حروف کی ادائیگی اور لکھنے کا انداز, اگر آپ کتابت سیکھنا چاہیں عربی کی وہ بھی سیکھ سکتے ہیں, یہ آگے مشقیں لے کر آئیں گے. اور اگر آپ ان کو اسی طرح پڑھتے رہیں گے تو سین اور صاد اور ان ساری چیزوں کا فرق بھی یہ ساتھ کرتا چلا جائے گا. تو دیکھیں التدریب الرابع. التدریب الرابع میں سین اور کاف کی مشق کروا رہا ہے. سین اور صاد ان دونوں میں فرق ہے. سبورتن, سبورہ کا مطلب ہے وائٹ بورڈ, اور مسطرہ سین کی مکمل طور پر آواز اس میں, اور کراسۃن سین کی آواز, پھر اسی طرح کراسۃن سین کی آواز, پھر کتابن جو قاف ہوتا ہے اس کا الگ ساؤنڈ, اس کی الگ آواز, اور مکتبن مکتب یعنی اس کی الگ آواز آتی ہے. اس کے بعد تدریب الخامس. تدریب الخامس میں بھی یہ قاف اور کاف کی مشق کروائے گا. تو ایک ہوتا ہے قاف اور ایک ہوتا ہے کاف. قلم کا معنی قلم, اور مقعدن اس کو مقعدن نہیں کہنا بلکہ مقعدن قاف. اور اسی طرح کراسۃن اور مکتبن
اسی طرح آگے التدریب السادس، اس میں قلم، کتاب، مدرس، اور اسی طرح سبورۃ، مسطرۃ میں سین کی، مدرس میں سین کی مشق، اور یہ لکھائی کا جو آپ کے سامنے یہ سارا آ رہا ہے، یہ سین کو کیسے لکھتے ہیں عربی زبان میں اس کی بھی ساتھ ساتھ مشق کروا رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں فی الحال وہ صرف بولنا سیکھنا ہے تو اس لیے ہمارا اس سے وہ تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا سبق تقریباً ہمارا مکمل ہوا ہے، اس میں انہی مشقوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق بھی آپ نے مشقوں کے ذریعے سے حل کر لیا ہوگا اور آپ کو اس سے استفادہ ہوگا۔ ایک بات یہاں پر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بعض دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ زور دے رہے ہیں عامی عربی پر۔ پچھلا جو ایک کورس تھا جس میں نے تقریباً اپنے لحاظ سے ساری چیزیں تیار کر کے وائٹ بورڈ پر لکھ کر چیزوں کو سمجھایا تھا، اس میں نے ایک دن ذکر کیا تھا کہ فصیح عربی کی بڑی قیمت ہے، عامی عربی کی وہ قیمت نہیں ہے جو فصیح عربی کی ہے۔ قرآن میں، حدیث میں بطور مسلمان ہونے کے ہمیں وہی ہے، اور آج بھی عرب کے اندر اگر کوئی بندہ فصیح عربی میں گفتگو کرتا ہے تو وہ بڑا قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں فصیح عربی اور مخارج کی ادائیگی، قاف اور کاف میں فرق، اس سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس میں غلطیاں بہت کم ہوں گی۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔